السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور سبق آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دلچسپ قصے آپ کو سننے ملیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ تاریخ کے آئینے میں اگر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج مسلمان جو ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس کا ماضی کس قدر شاندار رہا ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ ان کی شان و شوکت کیا تھی، اعمال کیا تھے، اخلاق کیا تھے۔ اس زمانے میں وقت کا خلیفہ اور بادشاہ بھی کس قدر پابند شریعت ہوتا تھا، اس کا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہوگا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی زبردست اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا اور نماز جنازہ پڑھانے کی نوبت آئی، جنازہ میدان میں لا کر رکھ دیا گیا اور ہزاروں لاکھوں لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ ایسے ہی وقت میں ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے اعلان کیا کہ مجھے حضرت نے وصیت فرمائی تھی، میں حضرت کا وصی ہوں، حضرت نے مجھے وصیت فرمائی تھی جو میں سارے مجمع کے سامنے پورے مجمع کو بتلانا چاہتا ہوں۔ وصیت کیا تھی؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں موجود ہوں۔ پہلی خوبی یہ کہ زندگی میں اس کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ جانتے ہیں نا، فرض نماز کی جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو پہلی تکبیر اولیٰ، یعنی اس نے ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھی ہو۔ دوسری شرط، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری چیز یہ تھی کہ اس نے غیر محرم پر کبھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ اتنا عبادت گزار ہو کہ اس کی فرض تو دور کی بات ہے، عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوٹی ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ 4 شرطیں کتنی اہم اور کتنی بھاری تھی گویا۔ جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہوئی ہو، جس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، جس نے نامحرم پر کبھی بری نظر نہ ڈالی ہو، اور جس کی عصر کی سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ جس شخص میں 4 خوبیاں ہو وہ میرا جنازہ پڑھائے، یہ اعلان کیا ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے۔ جب یہ اعلان ہوا سارے مجمع کو سانپ سونگھ گئے، بالکل سناٹا اور خاموشی چھا گئی، لوگوں کے سر جھک گئے، کوئی مجمع میں سے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ گھنٹوں گزر گئے اور پھر کافی دیر کے بعد ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، چادر ہٹائی اور کہا، خواجہ صاحب آپ خود تو فوت ہو گئے مگر میرا راز فاش کر گئے۔ اور پھر اس نے بھرے مجمع میں اعلان کیا، میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ اور پھر انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، لوگوں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ میرے بھائیوں، جب بادشاہت کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے ہیں، جب بادشاہ وقت اپنی ساری مصروفیتوں کے باوجود اور سلطنت کے سارے کام و کاج کے باوجود ایسی زبردست زندگی گزار سکتا ہے، تو سوچئے کہ عام انسان اگر تھوڑی ہمت کر لے تو وہ کس قدر اچھی زندگی گزار کر اللہ کا کس قدر قرب حاصل کر سکتا ہے۔